السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے آن لائن کلاس کا دارالہدیٰ کا تیسرا ہفتہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ تیسرے ہفتے کے اندر دو تفہیم عبارات ہیں، دوسری اور تیسری۔ ابھی ایک عبارت میں پڑھوں گا، اس کے سوالوں کے جواب ہوں گے، پھر دوسری عبارت انشاءاللہ۔ اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، وہ ایک رشتے میں بندھ گیا جس سے اچھا اور پیارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سوالات۔ پہلا سوال، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ اسلام نے لفظ قوم کو آفاقی اور عالمگیر وسعت دی ہے اور لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ جو نظریہ اسلام پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی خطہ زمین سے ہو۔ دوسرا سوال، کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ جواب، اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز نہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ امت مسلمہ کا نمائندہ بن گیا۔ تیسرا سوال، کیا اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا؟ جواب، اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں۔ جس نے اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا وہ ایک رشتے میں بندھ گیا۔ چوتھا سوال، کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ جواب، گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ذات پات اور رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر کے فضیلت کی بنیاد تقویٰ پر رکھی۔ اس عبارت کا مناسب عنوان لکھیں۔ اس عبارت کا مناسب عنوان ہو سکتا ہے اسلام کا نظریہ قومیت۔ دوسری عبارت سن لیں، یہ تیسری تفہیم عبارت ہے۔ سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرد بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسری کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو قوس قزح کے سارے رنگ دفعتاً شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں اور دور افق کے قریب تو سنہری رو پہلی فرش بچھا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان تیار ہو رہا ہے۔ سوالوں کے جواب۔ سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ جواب، سکون کے وقت سمندر کا نظارہ آنکھوں کو تراوت اور فرحت بخشتا ہے اور دلکش معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال، تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ جواب، تختہ جہاز سے سمندر یوں نظر آتا ہے گویا لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہوں۔ لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ ہوا کے نرم جھونکوں سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا سوال، صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جواب، صبح کے وقت جب سورج کی کرنیں لہروں کی سفید جاگ پر پڑتی ہیں تو شفاف پانی کے تختوں پر قوس قزح کے رنگ بکھرے نظر آتے ہیں۔ چوتھا سوال، دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ جواب،
دور افق کے قریب سنہری رو پہلی فرش بچھا نظر آتا ہے۔ پانچواں سوال، شاہ خاور سے کیا مراد ہے؟ شاہ خاور سے مراد چمکتا ہوا سورج ہے، یعنی نیر اعظم، جس کو نیر اعظم بھی کہتے ہیں۔